قوموں کے عروج و زوال. جو پیدا ہوا ہے وہ مرے گا. جسے آج طاقت ہے کل اسے کمزوری ملے گی. آج جسے عروج ہے کل اسے زوال پذیری کا سامنا کرنا پڑے گا. مگر چند اصول اگر اپنا لیں تو زوال نہیں بلکہ عروج میں رہتے ہوئے انسانی شکلیں بدلتی رہیں گی مگر قوموں کو عروج ملتا رہے گا. شرط یہ ہے کہ ہماری نیت کیا ہے. شرط یہ ہے کہ ہمارا عمل کیا ہے. کیا ہم حال میں زندہ ہیں یا ہم مستقبل میں زندہ رہنا چاہتے ہیں یا ہم ماضی کے کہانیوں میں زندہ رہنا چاہتے ہیں. ماضی کی خوش گپیوں میں قائم رہنا چاہتے ہیں. سلطنت عثمانیہ کا عروج و زوال. سلطنت عثمانیہ جسے ہم آٹومین امپائر کہتے ہیں، مصطفیٰ اتاتürk نے 1923 میں اس یونٹی کا خاتمہ اپنے ہاتھوں کیا. اس کی ابتدا 1299 میں ہوئی اور اس کی انتہا 1923 میں. یعنی شروع ہوتی ہے قیام عثمانیہ. سلطنت عثمانیہ کی قیام 1299 سے شروع ہو کر 1923 میں جا کر ختم ہو جاتی ہے. یعنی 623 سال، 23 سال کے لگ بھگ سلطنت عثمانیہ قائم رہی. لیکن یہاں صرف قائم رہنے کی بات نہیں ہونی چاہیے. یہاں اس کو عروج 300 سال تک نصیب ہوئی. سلطنت عثمانیہ نے تقریباً 300 سال تک کا عروج دیکھا. 300 سال تک عروج پر رہنے کے بعد 17th سینچری میں زوال پذیر ہونا شروع کیا. سلطنت عثمانیہ کا کلی طور پر جو خاتمہ 1923 میں ہوا، سلطنت عثمانیہ کا قیام 1299 میں ہوا تھا اور اس کا اختتام 1923 میں ہو گیا. سلطنت عثمانیہ کا آٹومین امپائر کا، جس کو بڑی مشقت، بڑی محنت، بڑی قربانیوں کے بعد ان کے ہیروز نے تقریباً 300 سال تک عروج بخشا. اس کا عروج 1683 عیسوی میں ویانا کے دوسرے محاصرے میں ناکامی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا. ویانا کا جو محاصرہ، اس کے لیے آپ ہماری الگ سے گفتگو سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں ویڈیو، جو کہ سلطنت کے زوال کا ایک بڑا سبب ہے. وہ سبب تھا وہ محاصرہ. سلطنت عثمانیہ کا قیام 1299 میں عثمان نے اس کی بنیاد رکھی. اس کا عروج 1683 میں ویانا کے محاصرے میں ناکامی کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کا عروج ختم ہوا اور زوال کا آغاز ہوا. جب محنت کرنے والے، جب قربانی دینے والے، جب ویژن رکھنے والے نہ رہے تو ایسے ہی زوال کا شکار قومیں ہو جایا کرتی ہیں. سلطنت عثمانیہ 620 سال سے زیادہ عرصے تک عملاً قائم رہنے کے بعد زوال کا شکار ہوئی. اس کا آغاز 1299 میں عثمان اول نے رکھا تھا اور پہلی جنگ عظیم کے شکست کے بعد 1922 میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا. پھر انہی کا اپنا مصطفیٰ اتاتürk، کمال اتاتürk نے اس کو اپنے ہاتھوں سے ایک وسیع
ترین سلطنت کو ختم کر کے ایک مختصر ملک بنا دیا۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال کے اہم وجوہات: اندرونی کمزوری۔ سلطنت عثمانیہ کی زوال کی وجوہات: کمزور معیشت، بیرونی مداخلت، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، عوام کو اس کے حقوق نہ دینا، ملک پر توجہ دینے کے بجائے حکمراں اپنے آپ پر توجہ دینے لگے، ملک میں نئی تبدیلی لانے کے بجائے اپنے ذات میں تبدیلی لانے لگے، ملک کو صدا رکھنے کی کوشش، قوم کو صدا رکھنے کی کوشش کرنے کے بجائے اپنے آپ کو صدا رکھنے کی کوشش میں جڑ گئے، لگ گئے، اور ایسے لوگوں کے ایڈوائزر بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جو آخر کار ان کو ڈبو دیا۔ اندرونی کمزوری: سلطنت عثمانیہ کے انتظامی ڈھانچے اور معیشت کی حالت 17ویں صدی میں خراب ہونا شروع ہو گئی۔ میں نے پہلے کہا، ویانا کے محاصرے کے بعد کمزوری کی ابتدا ہوئی، بیرونی اثرات پڑنے لگے، یورپی استعمار اور قوم پرستانہ تحریکوں کی وجہ سے، سیاسی کمزوری کی وجہ سے عدم تحفظ کا شکار عوام ہونے لگے، سلطنت کے کئی علاقے سلطنت عثمانیہ سے الگ ہونے لگے۔ 1922 میں سلطنت کا کلی طور پر خاتمہ ہو گیا۔ سلطنت کا خاتمہ پہلی جنگ عظیم میں اتحادیوں کے ہاتھوں میں، اتحادیوں یعنی مشرق مغرب، جرمن، جاپان، امریکہ، روس، فرانس، یہ سب کی ایک الگ الگ اتحاد بن کر، اور اسی کے ہاتھوں سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی۔ عثمانیہ کی زوال کی اہم وجوہات: سلطنت عثمانیہ کے زوال کے اہم وجوہات ایک پیچیدہ عمل کا نتیجہ تھے جو صدیوں پر محیط رہا، یعنی 620 سال کے بعد اس عروج کو، آسمانی عروج کو پاتال کا شکار ہونا پڑا۔ اندرونی کمزوری: اندرونی کمزوری کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو چمچہ گر ایڈوائزرز مل جاتے ہیں۔ آپ کو خوش آمدی لوگ جب ملنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی ڈکلائن شروع۔ جب آپ اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کو نہ دیکھیں، اپنی طاقت، اپنی حکومت، اپنے آج کی حکومت کو خالی دیکھنے جب لگیں گے تو کل پر نظر نہیں ہوگی، اور پھر عوام ناراض ہو جائیں گے۔ جب عوام ناراض ہو جائیں گے تو اس کے یقیناً اثرات ریاست پر اور ریاستی ڈھانچے پر رونما ہونے لگتی ہیں۔ انتظامی بدامنی: اندرونی کمزوری کی وجہ سے انتظامی بدامنی، انتظامی کرپشن عروج پر آٹومن امپائر کے دور میں شروع ہو گیا۔ اس کی 17ویں صدی کے بعد انتظامی ڈھانچہ کمزور ہونا شروع ہو گیا، پیسوں کی کمی، زر کی کمی، پلاننگ کی کمی، اچھے ایڈوائزرز کی کمی، مخلصان وطن کی کمی شروع ہو گئی، پیسے کے کلیکشن کا انتظام کمزور ہونے لگا، ٹیکس کلیکشن جسے ہم اس وقت ٹیکس نہیں کہتے تھے، اس کو زر کی کلیکشن کہا جاتا تھا، وہ نظام غیر مؤثر ہو گیا، اور کرپشن میں بے پناہ اضافہ ہونے لگا۔ اور کرپشن میں اضافہ ہونے کی وجہ قانون کی بدحالی ہوتی ہے۔ کرپشن میں اضافہ ہونے کی وجہ کئی قسم کے ریاست میں قانون کا نفاذ ہوتا ہے۔ جب بڑوں کے لیے الگ قانون اور چھوٹوں کے لیے الگ قانون، امراء کے لیے الگ قانون، عوام کے لیے الگ قانون جب رائج رہے گا تو ریاست کمزور ہونے لگتی ہے۔
ریاست کی کمزوری کی وجہ قانون کی کمزوری سے شروع ہوتی ہے، اور قانون کی کمزوری کی وجہ معیشت کی کمزوری، کرپشن اور بدعنوانی، اقروا پروری، خوش آمدی لوگ آپ کے گرد جب جمع ہونے لگیں تو یقیناً سمجھ لیجئے وہیں سے آپ کا زوال شروع ہو جاتا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا، ہم نے تاریخ انسانیت سے نہیں سیکھا، ہم نے تاریخ دنیا سے نہیں سیکھا، ہم نے اسلامی تاریخ سے نہیں سیکھا، ہم نے دنیاوی تاریخ سے نہیں سیکھا، ہم نے یورپی تاریخ سے نہیں سیکھا۔ ہم ضدی ہیں، ہم ذات سے آگے دیکھنا پسند نہیں کرتے، ہم اپنی ذات تک محدود رہنا عقل مندی سمجھتے ہیں۔ میری عمر کتنی ہوگی؟ 100 سال، پھر خاتمہ۔ لیکن اگر میں عقل مند ہوں تو اپنے قوم کو ایجوکیٹ کر جاؤں، اپنے قوم کی معیشت کو بہتر کر دوں، اپنے ملک قوم میں انصاف کا نظام قائم کر دوں، اپنے نیشن کو اعتماد دوں، ان کو ان کا بنیادی حق دوں، ان کو ان کا فطری حق دوں، ان کو ان کا آئینی قانونی حقوق دوں، تب وہ قوم زیادہ دیر تک رہتی ہے، ورنہ قومیں نیست و نابود ہو جایا کرتی ہیں۔ قوم تو اپنی جگہ منتقل ہو جائے گی، وہ سربراہ مملکت، وہ بادشاہ، پھر ان کا نام برے ناموں سے تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے۔ اقتصادی جمود کا شکار عثمانی سلطنت ہو گئی جب یورپ میں صنعتیں انقلاب لا رہی تھی، صنعتی انقلاب آ رہا تھا، جب یورپ ترقی کے منزلیں طے کر رہا تھا، ہم آپس میں لڑ رہے تھے، ہمارے اکابرین، ہمارے بینیفیشری، ہمارے بڑے، ہمارے حکمراں خوش گپیوں میں، خوش خیالوں میں مبتلا تھے۔ نتیجہ آٹومن امپائر کا 620 سال کے بعد کلی طور پر خاتمہ، نتیجہ 300 سال کے بعد ڈکلائن پذیر ہو گئے۔ صنعتی جمود، جب یورپ میں صنعتی انقلاب آیا تو عثمانی معیشت زراعت پر ہی انحصار کیا کرتی تھی۔ زمانے کے ساتھ خود کو بدلنے کے بجائے آپ زمانے میں ڈھلنے لگے تو یقیناً زمانہ وقت آپ کو یقیناً موت کی تاریک وادیوں میں لے جائے گا۔ اس جمود کی وجہ سے صنعتی طاقت اور مالی وسائل میں بے پناہ عثمانی سلطنت کو کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے سلطنت عثمانیہ دور ہونے لگی۔ عثمانی سلطنت نے یورپ میں ہونے والی سائنسی اور تکنیکی ترقی کو اپنانے میں دیر لگا دی، ہچکچاہٹ کا سامنا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا، بلکہ میں یہ کہوں کہ خوش خیالی میں رہنے لگے، جس سے وہ اپنے حریفوں کے مقابلے میں کمزور ہوتے چلے گئے۔ جیسے آج ہمارے 57 ممالک ہونے کے باوجود ہم نہ ترقی پر ہیں اور نہ بیچ میں ہیں، میں یہ کہوں گا کہ ہم نہ ہی میں ہیں نہ شی میں، ہم کہیں نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا، ہم نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا، ہم نے تاریخ کو جانا نہیں بلکہ تاریخ کو بدلنے کی کوشش کی۔ جب آپ غیر فطری انداز میں تاریخ کو بدلنے کی کوشش کریں گے کہ عوام کو معلوم نہ ہو کہ تنزلی کی وجہ کیا ہوتی ہے، عوام کو معلوم نہ ہو کہ آپ کی اصلی تاریخ کیا ہے، جب اصل کو چھپانے کی کوشش کریں گے، جب سچائی کو چھپانے کی کوشش کریں گے تو یقیناً جھوٹائی میں جائیں گے، جب روشنی کو چھپانے کی کوشش کریں گے تو یقیناً تاریکی میں، اندھیرے میں جائیں گے۔ یورپی طاقتوں کا عروج شروع ہو گیا۔ یورپ کی بڑھتی ہوئی صنعتیں اور فوجی طاقت نے عثمانی سلطنت کے لیے خطرات پیدا کر دیے۔ تجارتی راستوں میں تبدیلی
اور یورپی استعمار کی وجہ سے عثمانی سلطنت تجارت کو بھی عثمانی سلطنت کی تجارت بھی ختم ہونے لگی۔ دنیا صنعت انقلاب، دنیا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہم وہی گائے بیل کے ذریعے زراعت نکالا کرتے تھے۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ گائے بیل اور نیچر کو ہم استعمال نہ کریں، لیکن زمانے کے ساتھ، وقت کے ساتھ اگر کوئی تبدیل نہیں ہوتا تو وقت اس کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ اللہ الصمد، وقت کسی کا نہیں ہوتا۔ قوم پرستی انسان کو کمزور کر دیتی ہے۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے ہم بحیثیت مسلمان کے، عثمان اول بحیثیت مسلمان کے اسٹرگل کیا اور حکومت دے کر گئے، 600 سال تک قائم رہی، مگر بعد میں آنے والوں نے وقت کے ساتھ تبدیل ہونے کے بجائے وقت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ تو جب خود تبدیل نہیں ہوں گے تو کوئی اور آپ کو تبدیل کر دے گا۔ قوم پرستی کی تحریکیں 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کے اندر مختلف نسلی گروہوں میں قوم پرستی کی لہر اٹھنے لگی۔ ڈسکریمنیشن کی ابتدا ہوئی۔ عربی، عجمی، گورے، کالے، ان باتوں میں الجھنے لگے اور یورپ آپسی اختلاف کو ختم کر کے ایک یونین قائم کرنے لگی، جس سے یورپ مضبوط ہونے لگے۔ جو تاریکی میں تھے، آپ جو روشنی میں تھے، آپ جنہوں نے ترقی کی ابتدا کی تھی، آپ اب کمزوری کا شکار ہو گئے، چونکہ آپ نے قوم پر توجہ دینے کے بجائے، آپ نے نسل انسانیت پر توجہ دینے کے بجائے، آپ اجتماعی سوچ کے بجائے انفرادی سوچ کا شکار ہو گئے۔ جب کوئی شخص خود غرض بن جاتا ہے تو خود غرضوں کا مقام سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں۔ وقتی طور پر وہ اپنا غرض نکال سکتا ہے، لیکن سدا اپنی ترقی کو، اپنی زندگی کو، اپنے پاور کو، اپنی طاقت کو قائم نہیں رکھ سکتا۔ وہی قومیں مٹ جایا کرتی ہیں جو ماضی سے سبق نہ لے، وہی قومیں تباہ و برباد ہو جایا کرتی ہیں جو تاریخ سے سبق حاصل نہ کریں۔ بلکہ ہمارا المیہ تو یہ ہے کہ ہم تاریخ کو بدلنے کی کوشش کرنے لگے، جھوٹ اس میں لکھنے لگے، ہم غلط بیانی کرنے لگے، ہم نے میڈیا کو استعمال اپنے ذات کی بقا کے لیے شروع کر دیا۔ نتیجہ ہمارا خاتمہ 1923 میں بحیثیت یونٹی، بحیثیت قوم کے، بحیثیت نیشن کے ختم ہو گیا۔ ہماری وننس کا خاتمہ ہوا، ہم تتر بٹیر ہو گئے، ہم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ آج نہ عزت ہے۔ یاد رکھیے، کمزوروں کو عزت نہیں ملا کرتی، یاد رکھیے غداروں کو عزت نہیں ملا کرتی، یاد رکھیے بے وقوفوں کو عزت نہیں ملا کرتی، یاد رکھیے خود غرضوں کو عزت نہیں ملا کرتی۔ ظاہری طور پر دشمن آپ کو استعمال کرتے ہیں، جب استعمال کر لیا تو ٹیشو پیپر کی طرح آپ کو پھینک دیں گے۔ تاریخ سے ہم نے یہی سیکھا ہے، مگر اگر ہم سیکھنا نہ چاہیں تو فرشتے آ کر نہیں سکھائیں گے۔ یہ دنیا آپ جیسا کریں گے ویسا ہی پائیں گے۔ عثمانی سلطنت کا خاتمہ آخر کار ہو گیا۔